بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ انسان کی زندگی کا اسٹرگل ہے، انسان کی محنت، کوشش اور زندگی کے اس سفر میں برابر جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ بلد کے اندر کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ مشقت اور محنت کی حالت میں رکھ کر پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی پوری زندگی ایک اسٹرگل ہے۔ زندگی دنیا کے اندر پرسکون، چین، امن، شانتی کے ساتھ بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ نہ کبھی انسان ایسا رہ سکتا ہے، نہ کوئی رہا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان زندگی کے اندر بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی دکھ کے، بغیر کسی آزمائش اور امتحان کے پوری زندگی نہایت شانتی اور امن کے ساتھ گزار دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان آج کے بعد کل کا سوچتا ہی سوچتا ہے، اور انسان اپنے ماضی کو بھلا نہیں پاتا ہے، اور انسان اپنے حال کے اندر یعنی جو پریزنٹ ہے اس کے اندر جو کچھ چیلنجز ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک محنت ہے جو جسم کی محنت ہے، اور ایک محنت ہے جو دماغ کی محنت ہے۔ محنت دونوں ہے، مشقتیں دونوں ہیں، اسٹرگل دونوں ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ جسمانی محنت سے بھی خالی ہو اور ذہنی محنت سے بھی خالی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تو انسان جسمانی محنت میں لگا ہوگا اور کچھ کماتا ہوگا۔ جو انسان جسمانی محنت میں لگا ہے اسے زیادہ سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سامان اٹھانا ہے، دوسری جگہ رکھنا ہے، ہل چلانا ہے اور پھاوڑا چلانا ہے، زمین کھودنا ہے یا عمارت بنانا ہے۔ جو کام میں لگا ہوا ہے، جو جسمانی طور پر محنت کر کے اپنی روزی روٹی حاصل کرتا ہے، وہ فکر کے اندر بہت زیادہ اسٹرگل نہیں کرتا۔ سوچ، وچار، فکر، غور، تدبر، اس کے اندر اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بلکہ وہ اپنی جسمانی محنت کے ذریعے سے دنیا حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو جسمانی مشقت پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا جو مین سورس ہے وہی ہوتا ہے، تو دن بھر محنت کرنے کے بعد سب سے زیادہ سکون کی رات انہیں کو ملتی ہے، کیونکہ ٹینشن نہیں ہوتے، فکریں نہیں ہوتی ہیں۔ اپنا آج کا کام کیا، اس کی دہاڑی لے لی، اب اگلے دن کام پہ نکلنا ہے، کام کر کے دہاڑی لینا ہے، گھر پہ جو کچھ لانا ہے سودا سلف وہ لا کر دے دیا، کھانا پک گیا، سکون سے کھا لیا۔ اب اس کے بعد ان کو ذہنی طور پر، فکری طور پر بہت زیادہ جدوجہد، محنت اور کوشش اور اسٹرگل کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جسمانی طور پہ بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، بڑے اچھے ایئر کنڈیشن آفس کے اندر، لگژری کارز کے اندر اور بہت ہائی اسٹینڈرڈ کے ساتھ وہ اپنی زندگی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو سکون دے رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو اطمینان دے رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو راحت میسر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ذہنی طور پر، فکری طور پر بہت اسٹرگل کرتے ہیں۔ ان کو اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، اپنا کام آگے بڑھانے کے لیے اور جس فیلڈ کے اندر بھی وہ ہو اس کے اندر ترقی کرنے کے لیے ان کو اپنے دماغ کو ہر وقت لگائے رہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو رات میں بھی نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ ان کو رات میں سونے سے پہلے 50 فکریں اگلے دن کی، اپنے کام کی، لینے دینے کی ایسی ہوتی ہیں کہ نیند تک اڑ جایا کرتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اچھے اچھے بستروں پر بھی مشکل سے نیند میسر ہوتی ہے۔ تو فکر کا جو اسٹرگل ہے، ذہن کا جو اسٹرگل ہے، وہ بھی ایک محنت ہے، وہ بھی ایک جدوجہد ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اسٹرگل سے، محنت سے خالی ہو۔ محنت تو کرنی ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی زندگی کا حصہ ہے، مشکلات بھی زندگی کا حصہ ہے، اور مشقتیں اور مصیبتیں ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس سے کوئی شخص نکل کر باہر نہیں آ سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ خطرہ اور ڈر ہوتا ہے۔ ڈر اور غم یہ زندگی کے حصے ہیں، اس سے کوئی انسان باہر نہیں آ پاتا ہے۔ غم ہے کسی کی جان جانے کی وجہ سے، غم ہے کچھ بیماری کی وجہ سے، غم ہے اپنے قریبی لوگوں کی کچھ تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے، یا ڈر ہے کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں ڈر ہے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں ڈر ہے، اور اپنی زندگی کا خطرہ ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو زندگی کا حصہ ہے، اور انسان ان سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پاتا ہے، اس کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے
جب جنت کا ذکر کیا ہے تو جا بجا قرآن میں جنت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ڈر اور غم نہیں ہوگا، یہ دونوں چیزیں نکل جائیں گی، اور یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اور اسی بنیاد پر انسان زندگی کو اس طرح انجوائے نہیں کر پاتا ہے جس طرح کہ وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کچھ بھی حاصل کر رہا ہو ایک ڈر اور کبھی نہ کبھی زندگی میں غم ایسے آتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جنت جیسا لطف لے سکے، اسے جنت جا کر ہی وہ لطف ملے گا کہ جس میں نہ دکھ ہوگا اور نہ ڈر ہوگا، نہ کسی پرانی چیز کا، کسی حالت کا، کسی واقعے کا، کسی انسیڈنٹ کا، کسی بھی چیز کا غم ہوگا، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا ہو گیا، اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی، نہ ڈر ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا، یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات قرآن میں اللہ نے اتنی خوبصورت طریقے پر بیان کی ایک لفظ کے اندر کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے، محنت، مشقت، آزمائش، جد و جہد، اسٹرگل، لگاتار، سلسلہ وار، پیہم، انسان جو جد و جہد اور محنت کر رہا ہے اسی کی حالت میں، اسی کیفیت میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔